السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہزادی حمیرہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ شہزادی حمیرہ بہت خوبصورت شہزادی تھی جس کو اس کے باپ بادشاہ نے ایک چھوٹی سی کوتاہی کے سبب زندان میں ڈال دیا اور پھر وہاں سے ایک وزیر نے اسے نکالا اور پھر دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حمیرہ کی ماں ایک غریب آدمی کی بیٹی تھی اور بادشاہ اپنی بیوی یعنی ملکہ کو ہر وقت یہ کہہ کر تانے دیتا رہتا تھا کہ تم ایک بادشاہ کی بیوی ہونے کے ناطے اچھا کھاتی پیتی اور اچھا پہنتی ہو، کسی غریب کی بیوی بنی ہوتی تو روٹی کے بدلے مٹی چبایا کرتی، کھانے کو ترستی تم۔ حمیرہ کی ماں بیچاری بادشاہ کے تانے سن کر بہت روتی تھی۔ اپنی ماں کو روتا دیکھ شہزادی حمیرہ بھی خوب روتی اور اپنی ماں سے کہتی، امی جان، آپ ہرگز کسی امیر شہزادے سے میری شادی نہ کیجیے گا، میری شادی کسی غریب سے ہی کر دیجیے گا۔ قسمت نے ساتھ دیا تو میں خود اپنے شوہر کو بادشاہ بنا دوں گی، میں اس کو اپنے باپ کی جگہ تخت پر بٹھا دوں گی اور اس سے سبھی غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ ایک دن بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسی وقت ایک کووا کہیں سے اڑ کر آیا اور کھڑکی کے سامنے کے درخت پر بیٹھ کر زور زور سے کاؤں کاؤں کرنے لگا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے 4 صلاحکاروں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، یہ کووا کیا کہتا ہے؟ صلاحکار بڑی دیر تک سوچتے رہے اور پھر انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی بولی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ٹھہرا ایک کووا اور ہم انسان ہیں، شاید اس کو کچھ تفریح کرنی سوجی ہے، بس اس لیے کاؤں کاؤں کر رہا ہے۔ بادشاہ نے آگ بگولا ہو کر جھلا کر آواز دی۔ اسی وقت 4 جلاد سیاہ گدھوں کی طرح آ دھمکے اور ایک آواز میں کہہ اٹھے، کس کی موت آئی ہے؟ ہم پلک جھپکتے ہی اس کا سر بدن سے جدا کر دیں گے، ان سب کو لے جا کر ان کی گردن کاٹ دو، بادشاہ نے حکم دیا۔ اتنے میں وہ لڑکی حمیرہ دوڑ کر باپ کے پاس آئی اور اس سے کہا، ابا جان، اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں تو کیا آپ ان صلاحکاروں کو چھوڑ دیں گے؟ ہاں، اگر تم نے جواب دے دیا تو میں ان کو چھوڑ دوں گا، بادشاہ نے جواب دیا۔ تو سنیے ابا جان، حمیرہ نے کہا، یہ کووا کہتا ہے کہ جو شوہر کو آسمان پر اٹھا دے وہ بیوی ہے اور جو اس کو مٹی میں ملا دے وہ بھی بیوی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے سر کا ایک ایک بال سوئی کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس نے گرجتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا، نالائق لڑکی، بے شرم کہیں کی، تیرا مطلب کیا ہے کہ میرا سارا سکھ چین تیری ماں کی بدولت ہے جو ایک کنگال کی بیٹی ہے؟ کیا بکواس ہے؟ میں تجھ کو زندہ زمین میں دفنا دوں گا تاکہ سب لڑکیاں اس سے سبق سیکھیں، اپنے باپ کے آگے اپنا منہ نہ کھولا کریں۔ بادشاہ نے حمیرہ کو زندان میں ڈال دیا اور اپنے صلاحکاروں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ 1 مہینے تک منہ کالا کیے اداس خیالوں میں محل کے اندر بیٹھا رہا۔ ایک دن اس کے بڑے وزیر نے اس کو سمجھایا، بادشاہ سلامت، آپ یوں اندر ہی اندر نہ بیٹھے رہیں، ذرا اپنا دل بہلانے کی کوشش کریں، آئیے کہیں شکار کھیلنے چلے۔ وزیر کے مشورے پر بادشاہ اپنے تمام صلاحکاروں اور وزیروں کے بڑے دستے کو ساتھ لے کر شکار کھیلنے نکل گیا۔ بادشاہ اور اس کے سارے ساتھی 7 دن تک شکار کی تلاش میں گھومتے پھرے لیکن کچھ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ بادشاہ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ لوگ چلے جا رہے تھے کہ کچھ دوری پر ایک دریا دکھائی دیا۔ وہ چلتے ہوئے کنارے پر آئے تو دیکھا کہ ایک سفید درویش بوڑھا کنارے پر بیٹھا ہے۔ وہ پانی سے چھوٹے چھوٹے پتھر نکالتا ہے اور ان پر کچھ لکھ کر پھر پانی میں ڈال دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے بوڑھے، تم کون ہو اور یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بوڑھا کہنے لگا، میں غریب آدمی ہوں، بھلا میں بادشاہ سے کیسے بولوں؟ بادشاہ نے کہا، میرے سوال کا جواب دو ورنہ ابھی تلوار سے تمہارے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ بوڑھا بولا، میں لوگوں کی قسمت بتا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ میری سرکش بیٹی کی قسمت کیسی ہے؟ بوڑھے نے پانی میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کر کنکر نکالے اور ان کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک ملک میں چھوٹی سی بستی ہے، وہاں ایک بہادر نوجوان رہتا ہے، وہ غریب چرواہے کا بیٹا ہے، اسی غریب نوجوان کے ساتھ تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی۔ بادشاہ نے، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، پوچھا، اس ملک تک کتنے دنوں کا راستہ ہے؟ کسی اچھے گھوڑے پر سفر کیا جائے تو 18 مہینے لگیں گے، بوڑھے نے جواب دیا۔ گھر لوٹنے پر بادشاہ 3 دن تک برابر سوچتا رہا
کہ کیا کیا جائے تاکہ میری بیٹی اس غریب چرواہے کو نہ ملے، اس کو بھوکا مار ڈالوں یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ وزیر کو بادشاہ کے ان سیاہ منصوبوں کا پتہ چل گیا۔ اس کو لڑکی پر رحم آ گیا، چنانچہ رات کو وہ اس کو زندان سے نکال کر اپنے گھر لے آیا۔ اگلے دن اس نے ایک بڑھئی کو بلایا اور اس کو بہت سے پیسے دے کر اس سے کہا، ایک ایسا صندوق بنا دو جس کے اندر کسی طرح پانی نہ جا سکے۔ صندوق بن کر تیار ہو گیا تو وزیر نے حمیرہ سے کہا، بیٹی آؤ، اس صندوق میں لیٹ جاؤ، میں 40 دنوں کی خوراک رکھ کر صندوق کو دریا میں ڈال دوں گا، تمہاری قسمت میں جینا لکھا ہے تو جیو گی۔ بادشاہ کی تلوار سے یا زندان میں پڑے پڑے مر جانے سے کہیں اچھا ہے کہ تم کہیں بھیڑ بکریاں چرایا کرو۔ لڑکی صندوق میں بیٹھ گئی۔ وزیر نے صندوق بند کر کے آدھی رات کے وقت اس کو دریا میں ڈال دیا۔ صندوق دریا میں 3 مہینوں تک بہتا رہا۔ لڑکی نے ایک ایک دن کی خوراک 4 دن کھا کر اپنے آپ کو کسی طرح جلائے رکھا۔ ایک ملک میں کارا شہ نام کا ایک بادشاہ تھا۔ وہیں ایک بوڑھا آدمی بھی رہتا تھا جس کے بہت سارے پوتے تھے، لیکن غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پہاڑی جنگل سے بادشاہ کے لیے لکڑیاں اکٹھا کر کے لایا کرتا تھا۔ وہ ایک دن اپنی کلہاڑی کندھے پر رکھے اور رسی کمر کے گرد لپیٹے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے شہر سے باہر نکل آیا۔ اس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا اور واپس جانے ہی والا تھا کہ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ پاس ہی ایک دریا بہتا تھا۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا وہیں چھوڑ کر پانی پینے کے لیے دریا پر آیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ دریا میں کنارے کنارے ایک صندوق بہتا چلا رہا ہے۔ وہ فوراً اپنے کپڑے اتار کر پانی میں اترا اور صندوق کو کھینچتا ہوا کنارے پر لے آیا۔ اس نے چاروں طرف سے خوب دیکھا بھالا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کو کس طرح کھولا جائے۔ تب اس نے اپنی کلہاڑی سے صندوق کے ڈھکنے میں سے ایک سوراخ بنایا اور اندر جھانکا تو وہاں ایک نہایت حسین لڑکی لیٹی ہوئی نظر آئی۔ بوڑھا دنگ رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی سوداگر کی بیٹی ہوگی، باپ کے ساتھ سفر پر نکلی ہوگی، جہاز ڈوب گیا ہوگا اور صندوق پانی کے اوپر بہہ گیا ہوگا۔ اے لڑکی، تم زندہ ہو کہ مردہ؟ بوڑھے نے لڑکی کو آواز دی۔ میں زندہ ہوں، حمیرہ نے اندر سے جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بوڑھا سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ اگر صندوق کو چھوڑ کر لکڑیاں محل میں لے جاؤں گا، مجھے تو ان کے عوض بادشاہ سے 20 سکے سے زیادہ نہیں ملیں گے، اور لکڑیوں کو چھوڑ دوں اور صندوق کو اٹھا کر محل میں لے جاؤں تو اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بہتر یہی ہے کہ صندوق کو بازار لے جا کر بیچ دوں، آخر کس کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہ طے کر کے بوڑھا صندوق کو لے کر بازار پہنچا۔ وہ ابھی بازار کھلا ہوا تھا کہ کارا شہ ادھر آ نکلا اور اس کو دیکھ لیا۔ اس نے کڑک کر بوڑھے سے پوچھا، اے بوڑھے، لکڑیاں کہاں ہیں میری؟ لکڑیوں کی فکر نہ کر کے تم کسی کے یہاں چوری کرنے گئے تھے اور صندوق اٹھا لائے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور اس سے بوڑھے کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ صندوق کو اٹھا کر محل لے چلو۔ محل میں صندوق کو کھولا گیا تو حمیرہ کا حسن دیکھ کر بادشاہ اس پر لٹو ہو گیا اور اسی وقت لڑکی سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ حمیرہ رو پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں تو کسی غریب سے شادی کرنے کا عہد کر چکی ہوں، اب کیا کروں؟ پھر اس نے بادشاہ سے کہا، آپ مجھے 40 دنوں کی مہلت دیجیے۔ میں برابر 3 مہینے تک صندوق کے اندر پڑی رہی ہوں، تنگ آ گئی ہوں، تھک گئی ہوں، اب ذرا آرام کر لوں، لڑکیوں کے ساتھ کھیل لوں، تفریح کر لوں۔ تم نے ابھی اسی دم مجھ سے شادی نہ کی تو میں تم کو مار ڈالوں گا۔ کارا شاہ نے دانت پیس کر کہا، تو پھر کم سے کم 3 دنوں کی چھٹی دے دیجیے۔ لڑکی نے گڑ گڑا کر کہا، تمہارے آرام اور تفریح کے لیے ایک ہی دن کافی ہے۔ کارا شاہ نے سختی سے کہا اور حمیرہ کو چھوڑ دیا۔ 40 لڑکیوں کو اس کے ساتھ کر دیا اور ان کو تاکید کر دی کہ وہ اس پر برابر نگاہ رکھے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ حمیرہ 40 لڑکیوں سے گھری ہوئی بادشاہ کے باغ میں آ گئی کہ اس طرف دریا بہتا تھا۔ حمیرہ نے لڑکیوں سے کہا کہ چلو چل کے دریا میں نہائیں۔ وہ سب دریا کے کنارے آئی۔ حمیرہ جو ہی پانی میں اتری، ایک ہیبت ناک مچھلی نہ جانے کہاں سے آ نکلی اور لڑکی کو نگل کر
پانی میں غائب ہو گئی۔ لڑکیاں دوڑی ہوئی محل میں آئیں اور بادشاہ کو اس حادثے کی اطلاع دی۔ یہ خبر سنتے ہی کارا شاہ کرا اٹھا۔ اس نے اپنا تاج، سونے کی پیٹی، شاہی لباس سب اتار کر فرش پر پھینک دیا اور محل چھوڑ کر شہر سے نکل آیا، بیابانوں کی طرف چلا گیا۔ اب آئیے چہرے جرجا کا حال سنیے۔ ایک دن دریا کے کنارے پر ایک نوجوان چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ کچھ ماہی گیر دریا میں جال ڈال کر مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ چرواہے نے ماہی گیر کا اپنا دکھڑا سناتے ہوئے کہا، میرے باپ اور میں دونوں بھوکے ہیں، شہر جا کر روٹی لانے کی کوئی صورت نہیں ہے، باپ بیمار ہے اور میں یہاں بھیڑ بکریوں کو چرانے میں مصروف ہوں، میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، تم لوگ مجھے کوئی مچھلی دے دینا، میں اسے لے جا کر اپنے باپ کو کھلا دوں گا۔ ماہی گیروں نے کہا، اچھی بات ہے، اب کی جو کچھ جال میں آئے گا وہ تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا جال کھینچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت ہی بڑی مچھلی پھنسی ہے۔ انہوں نے وہ بڑی مچھلی چرواہے کو دے دی۔ چرواہے نے اس کو اٹھانا چاہا تو اسے اٹھا نہ سکا، اتنی وزنی تھی وہ مچھلی۔ نوجوان 5 بیلوں کی مدد سے کھینچتا ہوا اس کو اپنے گھر لے آیا۔ مچھلی کو اپنے باپ کے پاس چھوڑ کر وہ خود پھر اپنی بھیڑ بکریوں کے پاس لوٹ گیا۔ بوڑھا مچھلی کو پا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے چھری سے اس کا پیٹ چیرا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے۔ بوڑھے نے لڑکی کے منہ میں پانی کے قطرے ٹپکائی۔ لڑکی کو ہوش آیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بوڑھے کو جھک کر سلام کیا۔ پھر اس نے کہا، بابا مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دیجیے۔ بوڑھے نے مچھلی کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اسے تل کر لڑکی کو دے دیا۔ اس نے مچھلی کھا لی اور پھر بوڑھے سے پوچھا، بابا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں چرواہا تھا، بوڑھے نے بتایا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ کام میری جگہ میرا بیٹا کرتا ہے۔ یہ سن کر لڑکی بے حد خوش ہوئی اور جوش سے کہہ اٹھی، میری مراد پوری ہو گئی، بابا اگر آپ کہیں تو میں آپ کے بیٹے سے شادی کر لوں۔ میری ماں بھی ایک غریب گھرانے کی بیٹی تھی، شادی کے لیے ہمارے پاس روپے کہاں ہیں بیٹی؟ بوڑھے نے کہا، کوئی بات نہیں، لڑکی نے جواب دیا، جب میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں تو لوگوں کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھے نے اسی دن حمیرہ کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح کے اگلے دن صبح حمیرہ نے اپنے سر کے بال ایک رومال تلے چھپا لیے اور آستین چڑھا کر گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ وہ پتیلے کے پاس آئی تو دیکھا کہ پتیلے پر میل کی اتنی موٹی تہ جم گئی ہے کہ اس کے دونوں کنڈے ایک دوسرے سے ملتے ملتے رہ گئے تھے۔ باقی برتنوں کا بھی یہی حال تھا۔ حمیرہ نے کھرچن مانج کر ان کو چمکا دیا، پھر اس نے گھر کے آنگن میں جھاڑو دے کر اسے صاف ستھرا کر دیا، سب میلے کپڑے دھو ڈالے۔ یہ سب دیکھ کر بوڑھے کا دل دن کی طرح روشن ہو گیا۔ اٹھ کر اپنی بہو کے پاس آیا اور بڑی محبت سے اس سے کہا، جگ جگ جیو بیٹی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے گھر گرہستی کا کوئی کام نہیں ہو پاتا اور میرا بیٹا صبح اٹھتے ہی کام پر چلا جاتا ہے اور اندھیرا ہوتے گھر لوٹتا ہے، لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں تم مل گئی۔ یہ دیکھ کر کہ تم اتنی محنت کرتی ہو، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تمہاری کچھ مدد کروں، مجھے بھی کوئی کام بتاؤ۔ حمیرہ نے اپنے کان کا ایک بالا اتارا اور اس کو بوڑھے کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس سے کہا، آپ اس کو بازار لے جائیے، کوئی اس کا دام پوچھے تو کہہ دیجئے کہ تم خود ایمانداری سے کچھ دے دو، وہ جتنا دے اتنے میں ہی اس کو بیچ دیجئے گا۔ بوڑھا بالے کو لے کر بازار پہنچا۔ اس وقت بڑے بڑے سوداگر مال خریدنے بازار آئے ہوئے تھے۔ ایک سوداگر نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ایک نہایت خوبصورت بالے کو ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ اس نے بوڑھے کے پاس آ کر پوچھا، بابا اس کے کیا دام ہے؟ دام آپ خود ایمانداری سے کچھ دے دیجئے، بوڑھے نے جواب دیا۔ سوداگر نے ایک ہاتھ لمبی ایک صندوق سونے سے بھر کر بوڑھے کو دیتے ہوئے پوچھا، یہ کافی ہے یا کچھ اور دے دوں؟ میں نے تو کہہ دیا کہ خود ایمانداری سے کچھ دے دیجئے، بوڑھے نے جواب دیا۔ سوداگر نے ایک تھیلی بھر سونا اور دیا اور اس ساری دولت کو لاد کر گھر لے جانے کے لیے اپنے کھچر کو بھی دے دیا۔ بوڑھے نے دل میں سوچا، یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، اچھا میں بھی اس کو سبق سکھا دیتا ہوں، اس کا سارا سونا گدھے پر لاد کر لے چلتا ہوں، پھر یہ میرے پیچھے بھاگتا ہوا پھرے۔ یہ سوچ کر اس نے سارا سونا گدھے پر لادا اور چل دیا۔ ادھر سوداگر سوچ رہا تھا کہ کاش ایسا ہی ایک اور بالا مل جائے تو میں یہ جوڑا اپنے بادشاہ کو دے دوں۔
جسے بادشاہ سلامت بہت خوش ہوں گے اور مجھے بہت زیادہ عزت سے نوازیں گے۔ بوڑھے نے سارا سونا گھر لا کر اپنی بہو کے حوالے کر دیا۔ اگلے دن حمیرہ نے اپنے دوسرے کان کا بالا بھی اتار کر اپنے سسر کو دے دیا کہ اس کو بھی بیچ آئیے۔ بوڑھا بالے کو لے کر پھر بازار پہنچا۔ پھر اسی سوداگر نے اس کے پاس آ کر پوچھا، بابا اس کے دام کیا ہے؟ میں اس کو تمہارے ہاتھ نہیں بیچوں گا۔ بوڑھے نے کہا، پچھلی دفعہ تم نے میرا خوب مذاق اڑایا تھا۔ اچھا تو پھر آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ سوداگر نے کہا۔ وہ بوڑھے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس نے سونے سے بھری 2 صندوق بوڑھے کو دے دی۔ یہی نہیں، اس نے بوڑھے کو ایک قیمتی چوگا بھی پہنایا اور گدھے بھی دے دیے۔ پھر اس نے پوچھا، بابا آپ کا گھر کہاں ہے؟ بوڑھے نے سوچا کہ اگر میں اپنا گھر بتا دوں گا تو یہ جا کر مجھ کو لوٹ لے گا۔ چنانچہ اس نے جواب دیا، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ گھر آ کر بوڑھے نے سارا سونا اپنی بہو کو دے دیا۔ حمیرہ نے یہ ساری دولت اندر لے جا کر چھپا دی اور پھر اس نے اپنے سسر اور شوہر سے کہا، اب آپ لوگ جا کر 2 راج مزدوروں کو لے آئیے، ہم یہاں ایک شہر تعمیر کرائیں گے۔ وہ جا کر شہر سے راج مزدوروں کو لے آئے۔ حمیرہ نے ان سب سے کہا، آپ لوگ سب گھر جا کر اپنی اپنی بیوی بچوں کو بھی لے آئیے۔ وہ سب جا کر اپنے بیوی بچوں کو لے آئے تو شہر کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ حمیرہ کی ہدایت پر راج مزدوروں نے سب سے پہلے ایک لمبی چوڑی دیوار بنانا شروع کی۔ سب مزدوروں کو اور ان کے بال بچوں کو روز کھانا کھلایا جاتا اور کچھ پیسے بھی دیے جاتے تھے۔ حمیرہ نے ان سب کو اچھے اچھے کپڑے بھی بنوا دیے۔ حمیرہ کی اس رحم دلی کا حال سن کر ہر طرف سے اور بھی مزدور آنے لگے۔ میں سب کی آہو بھگت کرتی، سب کو کھلاتی پلاتی اور کپڑے بنوا کر دیتی تھی۔ پاس سے گزرنے والے راہگیر پوچھتے، یہ دیوار کون بنوا رہا ہے؟ اس کو چرواہے کی بیوی بنوا رہی ہے۔ مزدور جواب دیتے اور پوچھنے والوں سے کہتے، کام کرنا ہو تو تم بھی آ جاؤ، یہاں تمہیں اچھی مزدوری ملے گی اور کھانے پینے اور پہننے کو بھی ملے گا۔ 15 دن کے اندر اندر 5000 خاندان کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے 3 مہینوں کے اندر اندر اتنی زمین کے گرد دیوار کھڑی کر دی جس کی لمبائی اور چوڑائی 10 دنوں میں طے ہونے والے راستے کے برابر تھی۔ اس دیوار میں 12 دروازے بنائے گئے اور ہر دروازے پر حمیرہ کی تصویر لگا کر نیچے لکھ دیا گیا، اس شہر کا نام حمیرہ آباد ہے۔ جس کسی کو روٹی کپڑے کی ضرورت ہو یہاں آ کر نوکری کرے۔ 1 سال کے اندر اندر 75,000 خاندان آ کر بس گئے۔ حمیرہ نے ہر ایک خاندان کو دالان اور کوٹری سمیت ایک الگ مکان بنوا دیا۔ شہر کے ہر ایک دروازے پر 25 سپاہی کھڑے کر دیے اور ان کو حکم دیا، جو آدمی دیر تک میری تصویر کو دیکھتا رہے اس کو پکڑ کر میرے پاس لایا کرو۔ اس لیے شہر کی شہرت شہر جرجا کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا اور گرج کر بولا، اس ملک میں وہ کون ہے جس کو میری عظمت اور ثروت پر ہاتھ اٹھانے کی جرت ہوئی؟ یہ کون ہے جو میری جاگیر میں شہر آباد کر رہا ہے؟ اس کو اپنی جان کی نہیں، میں ابھی جا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ بادشاہ شہر میں پہنچا اور دروازے پر پہرے دار کو دیکھ کر ان سے پوچھا، یہ شہر کس نے بنوایا ہے؟ جس کی یہ تصویر ہے اسی نے بنوایا ہے، پہرے دار نے جواب دیا۔ اور انہوں نے دروازے پر لگی ہوئی حمیرہ کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ جب ہم آپ کے یہاں نوکری کرتے تھے تو آپ ہمارے بال بچوں کی فکر کرنا تو دور کی بات، خود ہم کو بھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں دیتے تھے۔ اور حمیرہ نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے بال بچوں کی بھی خوب اچھی طرح پرورش کر رہی ہے۔ وہ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی اور ہمارے بچوں کو پڑھاتی بھی ہے۔ ہمارے بہت سے بچے طرح طرح کے ہنر سیکھ گئے ہیں۔ بادشاہ نے حمیرہ کی تصویر دیکھی تو اس پر عاشق ہو گیا۔ وہ شہر میں داخل ہوا اور محل میں پہنچا۔ حمیرہ کے سپاہیوں نے آ کر اس کو اطلاع دی کہ شہر جرجن کا بادشاہ آیا ہے۔ اس نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ اس کی بیوی بن جائیں۔ یہ سن کر حمیرہ کو غصہ آ گیا اور اس نے ہدایت کی کہ بادشاہ کو اندر لایا جائے۔ وہ اندر آیا تو حمیرہ نے اس سے پوچھا، ارے بادشاہ بتاؤ تو صحیح، تمہاری کتنی بیویاں ہیں؟ میری 40 بیویاں ہیں۔ بادشاہ نے اکڑ کر جواب دیا، 40 بیویاں ہیں اور ابھی کچھ ارمان باقی ہے۔ حمیرہ نے تن سے کہا۔ بادشاہ جل ہی گیا۔ اس نے کڑک کر کہا، اچھا تم مجھے تانے بھی دینے لگی، تمہاری یہ ہمت؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کھینچ لی، لیکن حمیرہ کے نوکر دوڑ کر آئے اور بادشاہ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑ دیے اور لے جا کر زندان میں ڈال دیا۔ بادشاہ کا حشر دیکھ کر ملک کے باشندے
بہت خوش ہوئے۔ ان کے نمائندے حمیرہ کے پاس آئے اور اس سے گزارش کرنے لگے کہ شہر جرجن کا نسق چلانے کا کام آپ اپنے ذمے لے لیں۔ حمیرہ راضی ہو گئی۔ چند مہینے گزر گئے۔ ایک دن ایک درویش حمیرہ کے دروازے پر آیا اور وہ حمیرہ کی تصویر دیکھ کر رو پڑا۔ پہرے دار اس کو پکڑ کر ملکہ حمیرہ کے پاس لے گئے۔ حمیرہ کھڑکی میں سے دیکھ کر اس کو پہچان گئی۔ یہ بادشاہ کارا شاہ تھا جو حمیرہ کو اپنی بیوی بنانے کے لیے بےتاب تھا اور اس کو آرام اور تفریح کے لیے صرف ایک دن کی مہلت دی تھی۔ حمیرہ تخت پر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ کارا شاہ کو اندر لایا گیا تو حمیرہ نے اس سے پوچھا، درویش تم رو کیوں رہے ہو؟ آپ میری حقیر سی جان بخش دے تو عرض کرو۔ درویش بولا۔ حمیرہ بولی، ہاں کہو، بخش دی میں نے۔ درویش نے کہا، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، اس کا نام حمیرہ تھا۔ آج شہر کے دروازے پر میں نے اس کی تصویر دیکھی۔ حمیرہ بولی، وہ لڑکی خود کہاں ہے؟ درویش کہنے لگا، وہ نہانے گئی تھی اور دریا میں ڈوب گئی تھی، مجھے یہی بتایا گیا تھا، لیکن اگر پتا چلا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کنیز کو رشوت دے کر بھاگ گئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں اس کو جنگلی گھوڑوں کی دم سے بندھوا کر بیابان میں چھوڑ دوں گا تاکہ وہ اس گستاخ کو کانٹوں پر اس طرح گھسیٹتے پھرے کہ ایک ایک کانٹے پر اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں۔ حمیرہ کہنے لگی، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تم اس پر غصہ مت کرو، یہ میری وہی حمیرہ تو نہیں؟ بادشاہ کارا شاہ نے سوچا اور اس نے کپڑوں کے اندر چھپائی ہوئی اپنی تلوار نکال لی اور اس کو حمیرہ کے سر کے اوپر کر کے گرجتے ہوئے کہا، اپنا منہ کھولو، میں تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن نوکر دوڑ کر آئے اور کارا شاہ کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ اس کے بعد حمیرہ نے اپنے بڑے وزیر کو بلا لیا اور اس سے کہا، اب تم ذرا گن کر دیکھو کہ ہماری فوج میں کتنے سپاہی ہیں۔ وزیر نے حساب لگایا، معلوم ہوا کہ کل مل کر 7 لاکھ گھڑ سوار اور پیادے ہیں۔ ان سب کو سفر کے لیے تیار کر لو۔ حمیرہ نے وزیر کو ہدایت کی۔ 40 دنوں میں فوج سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر حمیرہ اپنے چرواہے شوہر کے ہمراہ اور اپنے فوج کو ساتھ لیے ہوئے اپنے باپ کی سلطنت کی طرف چل پڑی۔ صحرا اور بیابان سے گزرتی پہاڑوں اور دریاؤں کو پار کرتی، جھیلوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی فوج چلتی رہی، آگے بڑھتی رہی، فوج چلتی رہی۔ اور اب آئیے ذرا حمیرہ کے ظالم باپ کا حال سنیے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک چیل کہیں سے اڑ کر آئی اور اس کو اٹھا کر اوپر لے گئی۔ آسمان اور زمین کے بیچ پہنچ کر چیل رک گئی اور اس سے کہا، تو میرا غلام بن جا ورنہ میں تیری گردن توڑ دوں گی۔ ظالم بادشاہ نے چیل سے گڑ گڑا کر کہا، میرا تخت تاج لے لو، میری سلطنت اور میرا خزانہ لے لو، میری جان بخش دو۔ چیل نے جواب دیا، تیری دولت اور سلطنت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو تیری بیٹی حمیرہ کا خون پینا چاہتی ہوں۔ اپنی بیٹی کا نام سن کر بادشاہ رو پڑا۔ اتنے میں اچانک پہاڑ کے پیچھے سے حمیرہ نمود ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں سرخاب کے گوشت کے بنے ہوئے کباب کی سیخ۔ حمیرہ نے آ کر اپنی تلوار سے چیل کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہاتھ بڑھا کر اپنے باپ کو کمر سے پکڑ لیا اور آہستہ سے نیچے لا کر زمین پر رکھ دیا۔ پھر اس نے کباب اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما کر اس سے کہا، ابا جان، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دیجئے۔ بادشاہ کی چیخ نکل گئی اور وہ جاگ گیا۔ صبح کو اس نے 400 صلاحکاروں اور 40 وزیر کو بلا لیا اور ان سے کہا، اگر تم میرے خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تو تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بڑے وزیر نے کھڑے ہو کر کہا، اگر آپ میری جان بخش دیں تو میں آپ کے خواب کی تعبیر بتا دوں۔ ہاں بتاؤ، بادشاہ نے گرج کر کہا۔ بڑے وزیر نے کہا، چیل جس نے آپ کو اٹھا لیا تھا وہ کوئی دشمن ہے۔ جس وقت وہ ہمارے ملک پر قبضہ کر کے آپ کو قیدی بنا لے گا، اس وقت آپ کی بیٹی آ کر آپ کو آزاد کرائے گی، لیکن آپ کے تخت و تاج کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ جھوٹ، بادشاہ گرجا، میری سرکش بیٹی کو تو خاک میں ملا عرصہ ہو چکا ہے، ضرور تم مجھ کو ڈرا کر چین آرام سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ میں تم کو زندان میں ڈال دوں گا تاکہ میری بیٹی کے ساتھ تم بھی وہیں مر کر کھپ جاؤ۔ بادشاہ نے دونوں کو بلا کر اپنے بڑے وزیر کو زندان میں ڈال دیا، لیکن اسی دن سے بادشاہ اپنا چین اور آرام بالکل کھو بیٹھا۔ وہ راتوں کو ڈر کے مارے سو نہیں پاتا تھا، رات بھر اپنے بستر پر لوٹتا رہتا تھا، پھر اپنی خواب گاہ کے اندر ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی زخمی جنگلی جھاڑیوں میں درد سے تڑپتا پھرے۔ ایک ہفتے کے بعد ایک ایلچی اس کے پاس آ پہنچا۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا، شہر جرجن کا بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر حملہ کرنے آ رہا ہے، جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اور سر جھکا کر اس کا استقبال کرو۔ اگر تم نے اپنی مرضی سے اپنی سلطنت کو اس کے حوالے نہ کیا
تو پچھتاؤ گے، ہمارے بادشاہ نے تمہارے لیے سلام اور انعام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر ایلچی دوڑ کر بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے منہ پر زور سے ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ معافی مانگتا ہوا اپنے تخت کے پیچھے چھپ گیا۔ ایلچی چلا گیا تو اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے وزیر سے کہا، ایلچی کا یہ حال ہے تو بھلا اس بادشاہ کے سپاہی کیسے ہوں گے؟ اب کیا جائے؟ کوئی مشورہ دو ہم کو۔ آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، وزیر نے جواب دیا۔ ہم چاہے اچھا کہیں یا برا، ہر صورت میں آپ ہم کو قتل کرا دیں گے۔ آپ بڑے وزیر کو زندان سے نکال دیں، وہ انعام و اکرام لے کر شہر جرجا کے بادشاہ کے پاس جائیں۔ پھر جو ہوگا۔ بادشاہ نے بڑے وزیر کو زندان سے نکالا اور اس سے کہا، تم ابھی شہر جرجن کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور دوہرے تہرے ہو کر اس کو سلام کرو۔ وہ اگر کہے تو میری سلطنت اسے دے دو، کل والے تھپڑ سے میرا گال ابھی تک دکھ رہا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ بادشاہ کی جان لوں گا تو میں درویش کا ڈنڈا لے کر شہر سے نکل جاؤں گا۔ ویسے کوئی دوسرا تھپڑ اب میں برداشت نہ کر سکوں گا۔ وزیر ہنس پڑا اور اس نے بادشاہ سے کہا، جب میں نے آپ کو خواب کی تعبیر بتائی تھی تو آپ کا غصہ آ گیا تھا۔ اب بتائیے میں نے سچ کہا تھا یا جھوٹ؟ اب دشمن آئے گا، وہ آپ کو کسی جنگلی گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بیابان کی طرف پھانک دے گا۔ گھوڑے کو کانٹوں پر گھسیٹ کر آپ ایک کتے کی موت مر جائیں گے۔ بادشاہ کیچڑ میں پھنسے ہوئے گدھے کی طرح گردن جھکائے چپ رہ گیا۔ بڑا وزیر قیمتی سوگات لے کر چل پڑا۔ راستے میں اس نے شہر جرجن کے بادشاہ کے نام ایک خط لکھا اور نیچے اپنا نام درج کر کے اپنے ایلچی کے ہاتھ بھیج دیا۔ وہ خط ہمیرا کو مل گیا۔ خط پڑھنے کے بعد ہمیرا نے بڑے وزیر کو اپنے پاس طلب کیا۔ وزیر نے اندر آ کر بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی تو دیکھا کہ سامنے بادشاہ بیٹھا ہے۔ یہ ہمیرا کا شوہر چرواہا تھا۔ تخت کے ارد گرد 40 سپاہی بادشاہ کے اشارے کے منتج ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور تخت کے ایک طرف کوئی منہ پر نقاب ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ بڑے وزیر اس نقاب والے شخص سے کہا، تمہیں اکیلے ہمارے چھاؤنی میں آتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ یہاں تمہاری حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر میں تم کو مار ڈالوں تو بڑے وزیر نے ہمیرا کی آواز کو پہچان لیا اور اس نے فوراً جواب دیا، جس کو خود ہی موت کے منہ سے بچایا ہو، کوئی اس سے کیوں ڈرے؟ تب ہمیرا نے اپنے منہ کا نقاب اٹھا دیا اور اٹھ کر بڑے وزیر کے پاس آئی۔ اے میرے محسن، اے نیک دل انسان، اس نے وزیر سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ہی کی بدولت میں آج تک زندہ ہوں۔ اگر میں اپنے باپ کی سلطنت آپ کے حوالے کر دوں تو کیا آپ اس کا نظم نسق عدل اور انصاف سے چلا لیں گے؟ ارے بیٹی، میں تو اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ بڑے وزیر نے جواب دیا، اگر تم نے یہ ملکیت میرے حوالے کی تو میں اسے اس شخص کو سونپ دوں گا جو میرے سامنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیرا اپنی فوج کو لے کر شہر میں داخل ہوئی۔ بادشاہ کی تلاش کی جانے لگی لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ وہ تو ڈر کے مارے اسی دن بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد کبھی کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ ہمیرا اپنے چرواہے شوہر کے ساتھ مل کر ملک بھر حکومت کرنے لگی۔ جتنے بے گناہ زندان میں پڑے ہوئے تھے اس نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ ان میں سے مختلف وزیر اور صلاحکاروں کو اس نے مختلف شہروں کو حاکم مقرر کیا۔ اس طرح ہمیرا اپنی مرادیں پا گئی اور ہمیرا نے اپنی وہ بات سچ کر دکھائی جب اس نے اپنے والد بادشاہ سے کہا تھا کہ عورت چاہے تو آدمی کو آسمان کی بلندی تک پہنچا سکتی ہے اور عورت چاہے تو اسے بلندی سے زمین پر لا سکتی ہے۔ یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔